وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ جمعے سے پہلے جمعے میں ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبہ جمعہ، اور جس میں جب بھی خطیب ممبر پر آتا ہے خطبہ پڑھتا ہے، اور ممبر پر خطیب بیٹھ جانے کے بعد اگر کوئی آپس میں بات کرتے ہیں تو ان کا جمعہ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ بات کرنا دور کی بات، بازو والا بات کر رہا ہے، اسے کوئی خاموش رہو ایسا بھی بولتا ہے تو اس کا جمعہ چلے جاتا ہے۔ تو ممبر پر خطیب چڑھے جانے کے بعد صرف خطیب کا خطبہ سننا ہے، آپس میں کوئی بات چیت نہیں، کوئی دوسری حرکت نہیں، لیکن خطیب سامنے والے سے بات کر سکتا ہے یا سامنے والا خطیب سے بات کر سکتا ہے، یعنی کوئی گڑبڑ کر رہا والا خاموش ہو، خطیب بول سکتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک گاؤں والے صحابی آئے، آ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہلاکت الاموال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زور سے بارش ہوئی ہے کہ ساری جنگل، جانور، گھر تباہ ہو گئے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ بارش کو روکے۔ تو کبھی انہوں نے بارش کی دعا کرنے کو کہا، جب ایک ہفتہ بارش ہوتی رہی تو بارش بند ہونے کی درخواست کرنے کے لیے آئے۔ تو جمعہ بہت ہی مبارک وقت ہوتا ہے جس میں خطیب کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جمعے کے خطبے میں ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے۔ دین سمجھ کر آپ جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی تعلق سے ہو، خاندان میں کوئی نیا کام، جیسے کوئی لڑکی اپنی بیٹی، کسی کی بیٹی جب حاملہ ہو جاتی ہے تو ایک رسم لوگوں نے بنا لی، اس کے لیے کچھ پکایا جاتا ہے، فروٹ لی جاتے ہیں، پھر وہ ساس گھر جاتی ہے، بولا کہ ساری چیزیں ہیں جو خاندانی چیزوں میں آتی ہیں، لوگ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، جس کے علاوہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح کوئی بھی عبادت، چاہے وہ عبادت میں ہو، رسم و رواج میں ہو، آپ اور ہم دین کا ایک حصہ سمجھ کر کرتے ہیں تو وہ دین کا نیا کام، کل محدثۃ بدعہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، جمعے کے اس خطبے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو ڈرو، واتقوا یوما، ایک ایسے دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کے پاس کھڑا کیے جاؤ گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آدمی کو اس کا جو بھی کام اس نے کیا ہے اس کا بدلہ دے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص رتی برابر اچھا کرے گا اس کا ثواب اسے ملے گا،
جو کوئی برا کرے گا رتی برابر ہی کیوں نہ ہو اسے اس کا گناہ کی سزا ملے گی، بشرطے کہ اللہ معاف کر دے۔ اسی لیے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم ایک نیکی کرو، وہ نیکی کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو لائیں گے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اب یہ 2023 نیا سال شروع ہوا۔ ہمارے مسلمانوں کا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے۔ نیا سال شروع ہوا تو میرے جمعے کے خطبے میں نے کہا کہ لوگ کیسے کیسے نئے سال کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو اب یہ نیا سال شروع ہوا ہے تو مجھے طرح طرح کے میسیجز آتے ہیں کہ پونگل کی عید ایسے منائی جا رہی ہے، فلاں اس میں ایسا ہو رہا ہے۔ ہم کیا کریں؟ آپ کی ایمان کی کمزوری ہے، اسے میں کیا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غیر اقوام کو اپنے ملک میں عید منانے کی اجازت نہیں تھی، بتایا کہ شہر سے باہر تم جو بھی کرنا ہے کرو۔ لیکن بطور مسلمان، آپ کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے۔ ایک صاحب نے فوٹو بھیجا، بولا دیکھو میرا بچہ اسکول جا رہا ہے، کسی دیوتا کی شکل میں بھیس بدل کے پونگل پر جا رہا ہے، ہاتھ میں پنگی لیا ہوا ہے۔ بولا کہ اب میں فوٹو دیکھ کر مبارکبادی دوں؟ کیا دوں؟ بولا اچھا ہے آپ کا یہ بچہ اچھا ہے، کیسے دیں گے ہم؟ کیسے مبارکبادی دیں گے؟ دوستو عزیزو، کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کے بچوں کی دین کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ کتنے میری اس مجلس میں نانا دادا ہوں گے جو یہاں بیٹھے ہیں، جن کے پوترے نواسے وہاں پتہ نہیں کس پرستش میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے انگلش بولتے ہیں، ہمارے بچے اچھی تعلیم میں۔ اپنے اولاد کی نسلوں کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کیا پڑھتے ہیں، کیسے ان کی دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ہی کہتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے پاس پہنچائے جاؤ گے، تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا بادروا بالاعمال، نیک کاموں کے کرنے میں جلدی کرو۔ گزشتہ جمعے کے خطبے میں ہم نے سنا تھا فتنے رونما ہوں گے، طرح طرح کے فتنے آئیں گے، ایسے فتنے کقطع اللیل المظلم، اندھیری اور تاریک رات کی طرح فتنے ہوں گے۔ ان فتنوں سے اپنے آنے سے پہلے، اور اسی طرح اور ایک حدیث میں کہا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ فقیری آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو، بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، اور آپ مشغول ہونے سے پہلے آپ فارغ ہیں، وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ دوستو عزیزو، جب بھی نیا سال آتا ہے ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں، بہت سارے۔ پہلے 2022 تھا، اب 23 آیا، 23 بھی ختم ہو جائے گا، پھر 24 آئے گا۔ اس میں کیا کمال کی بات ہے؟ کمال تو اس وقت ہے جب سے سلف کہتے ہیں سب سے بڑی شرمندگی، سب سے بڑی ندامت کا احساس مجھے اس وقت ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے، صبح سورج نکلتا ہے، سورج بلند ہوتا ہے، شام میں سورج غروب بھی ہو جاتا ہے، اور میرے پلے میں کوئی نیکی نہیں ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ میری زندگی کا ایک دن کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا۔ میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا۔ سورج نکلا اور آسمان کے درمیان میں پہنچا اور غروب آفتاب بھی ہو گیا، لیکن ایک نیکی کا موقع مجھے نہیں مل سکا، میری زندگی سے ایک دن کم ہو گیا۔ دوستو عزیزو، میرے نوجوان ساتھیوں، بچوں، غور کرو کہ کبھی آپ چھوٹے سے تھے، رینگتے تھے، کبھی وہ بھی نہیں آتا تھا، ماں کے گود میں تھے، جب جوان ہوئے، حالات کو سمجھنے لگے۔ آج کے تو بچے اتنے جوان ہیں جتنے جوان نہیں، بالکل اسمارٹ جوان ہیں، ساری چیزیں سمجھتے ہیں۔ تو زندگی یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی زندگی سے عبرت حاصل کریں، زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ چلیں۔ زمانہ بڑی تیزی سے جا رہا ہے،
زمانہ بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات حدیث میں کہی، لا تقوم الساعہ حتی يقبض العلم، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ علم اٹھا لیا نہیں جائے گا۔ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ علم تو ہے، قرآن میں ساری باتیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں۔ علم ایسے اٹھا لیا جائے گا کہ علماء ختم ہو جائیں۔ اب لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو عالم سمجھ لیں گے، جو کیا بھی پڑھے نہیں، کیا بھی جانتے نہیں، لیکن جاہل ان سے کیا کریں گے؟ فتوے پوچھنے لگیں گے۔ ایک صاحب نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا، مرید اپنے پیر کو تشت میں بٹھا کے گلاب کی پانی سے نہلا رہا۔ کسے؟ گلاب کے پانی سے پیر صاحب کو غسل دے رہے۔ بابا کے پاؤں کب تو دھویا کہ نہیں کہ معلوم نہیں، کبھی باپ کی خدمت کیا نہیں کیا معلوم نہیں، لیکن کس کے پیر دھو رہا ہے؟ پیر صاحب کو نہلاتا، وہ بھی گلاب کے پانی سے۔ اس کی صورت، کبھی باپ کو پانی، ایک گلاس پانی پلایا رہنا، کبھی باپ کو، بوڑھا باپ اگر کانپتے ہیں اس کے ہاتھ تو ایک نوالا کھانا کھلایا رہنا، پیر صاحب کو گلاب کے پانی سے نہلاتا۔ بولا واہ کیا خدمت ہے۔ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ درمیانی دروازہ، جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ جاؤ ان کے پاس جنت تلاش کرو، ان کے پاس جنت تلاش کرو۔ کتنی بار صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اللہ کے راستے میں جنگ لڑنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ کبھی کسی صحابی نے پوچھا میرے ماں باپ ہیں، دونوں میں کون میری اس کی زیادہ حقدار ہیں؟ تو کہا امک امک امک، تیری ماں اس کی خدمت کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا کہ دیکھو، لا تقوم الساعہ حتی يقبض العلم، علم کے اٹھا لیے جانے سے پہلے آج علماء ختم ہو رہے ہیں، اور جاہلوں کو عالموں کا نام دیا جا رہا ہے، اور علماء سے اور لوگوں سے تعلق توڑا جا رہا ہے۔ ایک ایسی پالیسی بنائی جاتی ہے کہ لوگ عالموں سے متنفر ہو جائیں، انہوں ویسے، انہوں ویسے، انہوں ایسے، تمہیں صحیح، ایک عالم کے اندر ایک خامی نکال دی، وہ عالم صاحب ایسے یا عالم صاحب ایسے، اب انہوں علامہ، اب سارے فتوے ان سے پوچھنا۔ تو علماء سے لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے جب علماء سے لوگوں کا تعلق ختم کر دیا جائے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُكْثِرُ الزَّلَازِلِ، زلزلے بہت سارے رونما ہوں گے، وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانِ وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ، طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے، وَيَكْثُرُ الْحَرْجِ، خامخواہ قتل و غارت گری ہوگی، مرڈر زیادہ ہوں گے، کون کس کو قتل کر رہا ہے، کیوں قتل کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، قتل و غارت گری زیادہ ہوگی، حَتَّى يُكْثَرُ فِيكُمُ الْمَالِ، کہا کہ یہاں تک کہ تم مالدار بن جاؤ، مال لوگوں میں زیادہ ہوگا۔ آج یہی نوبت ہے کہ مال کے نشے میں، مال کے بدولت آدمی کچھ بھی کرنا چاہتا ہے۔ میرے پاس پیسہ ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کسی کو تنگ کر سکتا ہوں، کسی کو ستا سکتا ہوں، عدلیہ کورٹ خرید لے سکتا ہوں، پولیس اسٹیشن خرید لے سکتا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ حدیث میں بتایا گیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہو جائے گا، اور اس فخر و غرور میں وہ مستی کرنے لگیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا۔ اللہ المستعان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یتقارب الزمان۔ دوستو عزیزو، قیامت ایک چیز ہے جو آنے والی ہے، اسے کہتے ہیں قیامت کبریٰ، بڑی قیامت۔ یہ قیامت وہ ہے، قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات قامت قیامتہ، جو جس دن مرے گا اس دن اس کی قیامت ہو جائے گی۔ یہ چھوٹی قیامت ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اپنے جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جانے والے کو نہیں پتا کہ میں آج کی عشاء کی نماز نہیں پڑھوں گا، کل کی فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا، لیکن لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔
میں ہر اس آدمی کو اور اپنے آپ کو جو اپنے خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی صحت اور اپنی دولت پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، سب سے کہوں گا کہ ان جانے والوں کو دیکھو، من مات قامت قیامت، جن کی موت واقع ہو گئی، جو سمجھتے نہیں تھے کہ ہم جائیں گے، بولتا اتنا جلدی نہیں، مرنے کا پتہ یقین تھا کہ مریں گے، لیکن علم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات حدیث میں فرمایا، لا تقوم الساعہ، یہ قیامت وہ ہے جو بڑی قیامت آئے گی، اس کی نشانیاں آئیں گی، حتی یتقارب الزمان، وقت بہت شارٹ ہو جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جمعے میں آئے تھے، یہاں بیٹھے تھے، پھر جمعہ آ گیا، تو حدیث میں بتایا گیا فتکون السنہ کالشہر، سال مہینے کے برابر ہوگا۔ یہ ایک سال میں جو کام آپ کرتے تھے وہ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا۔ ابھی 2022 گیا، پھر مہینہ گزرا کہ نہیں کہ پھر 2023 بھی ختم ہو جائے گا۔ اور پھر آگے کہا وَيَكُونُ الشَّهْرُ كَالْجُمْعَةِ، اور مہینہ جمعے کے برابر ہوگا، اتنا مختصر کر دیا جائے گا۔ وَيَكُونَ الْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ، جمعہ ایک دن کے برابر ہوگا۔ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، اور ایک دن ایک گھڑی کی طرح گزر جائے گا۔ صبح صبح آپ اٹھتے ہیں، فجر کی نماز، اللہ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھی ہو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں وہ آ جاتا ہے، تو فجر کی نماز ہوتی ہے، پھر کچھ دیر کے بعد پھر عشاء کی نماز کا وقت آ جاتا ہے، بیچ کی نمازیں بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہیں، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَإِحْتِرَاقِ الصَّعْفَةِ، اور یہ گھڑی کیسے گزرے گی جیسے بہت دھوپ کے زمانے میں ایک سوکھا پتا، سوکھا ٹہنی دھوپ میں ڈال دیں اور اس میں آگ لگا دیں تو جس تیزی سے وہ جل جاتا ہے ویسے ایک معمولی گھڑی گزر جائے گی۔ دوستو عزیزو، یہ گھڑیاں، یہ روز، یہ جمعے، یہ مہینے، یہ سال ایسے ہی گزر جائیں گے اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ ایک دوسرے پر لعن و طعن کرنا، یہ ایک دوسرے کے عیوب تلاش کرنا، یہ ایک دوسرے سے دعویٰ کرنا، میں ایسا ایسا کر دوں گا، ویسا ویسا کر دوں گا، اللہ اللہ، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، اپنی عمر کو غنیمت جانیں، اپنا حساب، اپنا کتاب، یہ ساری شان و شوکت کی باتیں، یہ ناز و نخرے، یہ فخر کی باتیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کی انمول دن کی قدر کریں جو بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے اور میرے ہاتھ سے گزرتے جا رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا، سیرت میں جب ہم پڑھتے ہیں، سیرت کی باتیں جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے بہت سارے لوگوں کو دعویٰ کیا، ان لوگوں کو اسلام کے بارے میں سمجھایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بڑی بڑی جو طاقتیں تھیں، وہ طاقتوں میں روم اور ایران، یہ دو بڑی بڑی طاقتیں تھیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں سپر پاور طاقتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسریٰ اور قیصر، یہ بڑی بڑی طاقتیں تھیں۔ ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی خط لکھا۔ ایک داعی کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلانے والے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، کہا کہ آپ جو کچھ آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے آپ اس کی تبلیغ کیجیے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے جس بات کی گارنٹی دے دی واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ میں ایک بات سمجھتا ہوں، آج جو کچھ لڑائیاں، جھگڑے، فساد، دشمنیاں، یہ خون خرابہ، ایک دوسرے کو بے آبرو کرنا، بے عزت کرنا، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، حسد کرنا، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم لوگ اصل راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ ہمارا اصل راستہ کیا ہے؟ آپ مسلمان ہیں، اپنے اسلام کو دوسروں تک پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔
آپ نے دنیا میں سب کچھ کیا لیکن یہ ذمہ داری کو بجا نہیں لایا تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم بولتے ہیں کہ چلو علماء پر واجب ہے، ہمارے لیے واجب نہیں ہے، نہیں، بلغوا عنی ولو آیا، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ مذہب اسلام جنت میں لے جاتا ہے؟ تو کبھی آپ نے اپنے دوستوں کو بتایا جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ بھئی میں اس مذہب کا ماننے والا ہوں جو جنت تک لے جاتا ہے، جو جنت تک پہنچاتا ہے؟ تو یہ ہمارا فریضہ ہے، اور اسی نہ کرنے کی سزا اللہ تعالیٰ نے ہم دی کہ ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں۔ آپ کا گریبان میں نے پکڑا، میرا گریبان آپ نے پکڑا۔ یہ سزا ہے، پنشمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو ہیلے بہانے تلاش کرتی ہے اسی طرح پکڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی پکڑتے ہیں۔ آپ نے اصحاب السبت کے بارے میں نے بتایا تھا، آپ نے سنا ہوگا، ان لوگوں کو جو مچھلیوں کے شکار سے منع کیے گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو دین اللہ کا ہے اسے دوسروں تک آپ پہنچائیں گے تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ اللہ کا دین دوسروں تک پہنچائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کی طرف خط لکھا۔ خط میں کیا تھا؟ اسلم تسلیم، اللہ کی تعریف کی شروع میں، پھر کہا کہ دیکھو مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے۔ اگر اسلام نہیں قبول کرو گے تو وہ سارے مجوس جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کا گناہ بھی تمہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا۔ اب وہ لیٹر براہ راست ڈائریکٹ کسریٰ کے پاس تو جا نہیں سکتا تھا، اس کا ایک گورنر تھا بحرین میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گورنر کو، صحابی سے کہا کہ جاؤ میرا یہ خط اس گورنر کو دے دو، وہ وہاں پہنچا دے گا کسریٰ کے پاس۔ خط لے جا کر دیا گیا۔ خط کس کا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے۔ خط پہنچا بحرین، بحرین سے پہنچا کسریٰ کے دربار میں۔ فارس ایران کا بادشاہ کسریٰ، اس نے خط کھول کر دیکھا، خط میں لکھا ہوا ہے من محمد عبد اللہ ورسولہ الی عظیم فارس، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ کی طرف سے یہ خط ہے فارس کے بادشاہ کے نام۔ خط دیکھنا تھا کہ آگ بگولا ہو گیا، غصہ آ گیا، بولا کہ ہاں میرے نام سے پہلے وہ اپنے نام کیسا لکھ سکتے ہیں؟ پہلے میرا نام لکھنا تھا، انہوں اپنا نام کیسا لکھ لیں؟ ایسا بہت سارے لوگ بولتے ارے کیا کی لکھے پڑھو نا جی، نہیں میرا نام پہلے آنا، کیا بھی کون سا بھی رنگا، پہلے میرا نام آیا نہیں نا، میرا نام کے ساتھ یہ نہیں آیا نا، پورے خاندان کے نام لکھنا، انہوں اس کے بیٹے، انہوں اس کے بیٹے۔ ہاں ہمارے لوگوں میں علماء بھی یہ چیز ہے اور عام لوگوں میں بھی یہ چیز ہے، وہاں اس نے بھی وہی کہا، وہ کیسا میرا نام پہلے آیا، ان کا نام کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق، جن کو اللہ نے کتاب دے کر بھیجا، آخری نبی بنایا، شافع محشر، ساقی کوثر، شفاعت کبریٰ جن کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ جو مومنوں کی سفارش کرتے ہیں، وہ جن کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے اپنے قبر سے اٹھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کا نام نہ لکھا جائے تو کس کا نام لکھا جائے؟ اللہ کے بعد جس کا مقام ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، آدم کے تمام بیٹوں میں میں سردار ہوں، اس کی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اور وہ جو سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے ارفع راسک وصل وشفع تشفع، اے محمد سر تو اٹھاؤ، سفارش کرو، کس کی سفارش کرنا کہنا چاہتے ہو، ہم قبول کرنے کو تیار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس نے کہا کہ یہ تو میرا نام ہونا چاہیے، ان کا نام کیسے؟ پھر اس نے ایک بدتمیزی کی، کیا کیا؟ خط کو اس نے پھاڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے پاس خطوط بھیجے۔ مقوقس مصر کا، ایجپٹ کا جو بادشاہ تھا مقوقس، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، انہیں عزت و احترام کے ساتھ خط کو لیا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں گفٹ کی،
بہت ساری چیزیں گفٹ کی، یہ خچر گفٹ کیا اور 2 باندیاں اس نے گفٹ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اس بدبخت نے خط کو پھاڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے متعلق جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اگر گستاخی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے رسول بنایا وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کی آپ کو مجھے فکر کرنی چاہیے۔ اگر کسی اللہ والے کو ہم دکھ دیتے ہیں تو اللہ کو غصہ ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے ہی بات کہی، اللہ اللہ اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کو تکلیف نہ دو۔ اسی طرح کوئی علماء سے دشمنی کرتا ہے، علماء سے نفرت کرتا ہے، وہ علماء جو قال اللہ قال الرسول سناتے ہیں، احادیث سناتے ہیں، عالم تو جائے گا اپنے خبر میں، لیکن تم اس عالم سے دشمنی کر کے تم بھی اس کا برا انجام بھگتو گے۔ وہ اپنا حساب آپ دیکھ، جس نے تمہارا نکاح پڑھایا، جو تمہارا جنازہ پڑھائے گا، جو آپ کو خبر میں ڈالنے کے بعد دعا کرے گا، اس سے تو میرا تعلق اچھا ہونا چاہیے۔ ہاں، وہ تو میرا نکاح پڑھائے گا، کیا دعا کرے گا، کیا دعا کرے گا اللہ سے، خبر میں ڈال کر کیا دعا کرے گا اللہ سے، تو ان سے تو میرا تعلق اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ 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 سے ڈریں۔ ہمارے استاد محترم کہتے تھے لحوم العلماء مسمومہ، علماء کا گوشت زہر ملا ہوا ہوتا ہے، علماء کا گوشت زہر ملا ہوتا ہے۔ کسی عالم کی غیبت نہ کرو، اس کی عیب جوئی نہ کرو، اس لیے کہ وہ زہر ملا ہوا ہے، اس کا انجام اللہ دنیا میں دے دیں۔ اللہ اللہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو، ہو سکے تو ان کی قدر کرو، ہو سکے تو ان کی خدمت کرو۔ ارے جاہل پیروں کے پیر لوگ چوم لیتے ہیں، جو گندے جو جاہل پیر ہوتے ہیں ان کے پیر لوگ چوم لیتے ہیں، ہاتھ پیر چوم لیتے ہیں، اور اپنی بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا لیکن پیر کو نذرانے دینے میں اپنی دولت صرف کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم ایسے علماء سے جو صحیح العقیدہ ہوں ان سے ہم دشمنی کریں، ایسا تو ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ اس سے بچنا چاہیے۔ تو ہم بتا رہے تھے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا، خط پھاڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتنا ہی نہیں کیا، اس کا جو گورنر یمن میں تھا، مدینے سے نیئرسٹ ڈسٹینیشن یمن پڑتا تھا، اس کے یمن کے گورنر کو لکھا، دیکھو میں یہ خط بھیج رہا ہوں۔ اس نے ایک خط لکھا، یہ خط میرا آئے گا، جیسے ہی میرا خط پہنچے یہ 2 ہٹے کٹے لوگوں کو مدینہ بھیجو۔ وہ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی کو پکڑ کے میرے پاس لائیں۔ ہاں سبحان اللہ، کیا بیوقوف تھا، کیا اس کی ذہنیت تھی۔ جب بحرین، جب یمن خط آیا کسرا کا تو اسے کرنا تھا، اس نے 2 آدمیوں کو تیار کیا، بلا کے مدینہ جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کسرا کے پاس لے جاؤ۔ مدینے میں وہ دونوں آئے۔ کیسے آئے؟ جیسے لکھتے ہیں سر مونڈا ہوا تھا، سر پہ ایک بال بھی نہیں، پورا سر مونڈا۔ وہ دونوں آئے، مچھا کوئی تے بڑے ایسا مفلوط نہیں، ایسے پھراتے نہیں، درند لوگوں کے مچھا دیکھتے نہیں ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھ کے نگاہ نیچے ڈال لی، بولے کیا تم اس صورت کیسی ہے آپ کی یہ شکل ہے، کئی کو ایسا کریں، مچھا تے بڑے، سر کو کیا بھی نہیں، پورا سر صاف۔ بولا نہیں ہمارا اللہ، ہمارا رب، ہم نہ بولا رب کون ان کا؟ کسرا، ہمارے رب کا حکم آیا اس کا سے ہمیں ایسا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن میرا رب کہتا ہے، میرا رب حکم دیتا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ مونچھاں کم کرو۔ اللہ اللہ، میں سارے نوجوانوں سے کہتا ہوں کل حشر میں بھی ہم جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھلائیں گے، شفاعت کبریٰ ہماری ہوگی، حوض کوثر پر پانی پینا ہے تو چہرہ تو ذرا اچھا ہونا چاہیے۔ ہاں، ہم اپنے ہیڈ ماسٹر کے سامنے الٹے سیدھے کپڑوں میں جا نہیں پاتے، باپ کے سامنے کوئی آدھے سارے کپڑوں میں نہیں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ ایسا چہرہ لے کر کیسے جائیں؟ چہرے پر تو کچھ لگے کہ چلو اسلامی شناخت ہے، میری سنت ہے۔ دوستو عزیزو، اس کے لیے کسی بھاری دلیل یا معاشرے کی ضرورت نہیں، میرے نبی نے رکھا ہے، مجھے رکھنا ہے، خلاص۔ میرے نبی نے حکم دیا ہے، میرے نبی کا حکم ہے آف اللحیہ وقص الشوارب، داڑھی بڑھاؤ مونچھ کم کرو، میرے نبی کی بات۔
ارے اتنا تو نہیں کر سکتی، اس میں تو کوئی پیسہ تو خرچ نہیں ہوتا، اس میں تو پیسہ بچتا ہے۔ بچتا کہ نہیں بچتا؟ داڑھی چھوڑے تو پیسہ بچتا، پیسہ بچتا۔ پیسہ بچانے کے لیے نہ صحیح کہ ایسے نہ ہو کہ نبی کی ملاقات پر شرمندگی نہ ہو۔ ارے فیشن کے لیے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، نو شیو کون سا کہ ایک مہینہ آتا بیچ میں، اس دن پورے داڑیاں چھوڑا، کیا ہوتا ہے ٹرینڈ کرتے، وہ مہینے کا ٹرینڈ، وہ مہینے میں کیا بھی وہ شیو نہیں کرتے۔ ارے فیشن کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، کیا نبی کی سنت کے لیے نہیں کریں گے؟ تو وہ دونوں آئے، بولا کیا بات ہے؟ بولا کہ نہیں، ہمارے کسریٰ کے پاس آپ کو لے کر چلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو یہ باتیں کہہ دی، کہنے کے بعد کہا کہ ایسا کرو کل میرے سے ملو۔ ان لوگوں کو نہیں پتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے جھرمٹ میں ہیں، ان صحابہ کے بیچ میں ہیں جو اللہ کے نبی کے لیے اپنی جان کی سوغات دینے کو تیار ہے۔ اتنا آسان ہے کہ شہر مدینہ جو نبی کا شہر ہے، اس شہر سے اللہ کے نبی کو لے کر اٹھا لیا جائے؟ یہ ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں۔ ارے وہاں تو ننگی تلواریں ہیں، وہ عمر جیسے ہیں، اور وہاں وہ لوگ ہیں ابو بکر صدیق ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو یہ کہ اتنی آسانی سے ان کو لے جانے دیں؟ بولا کہ کل ملو۔ کل صبح جب وہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات ساری چیزیں بدل دی، ساری چیزیں بدل دی۔ کسریٰ کا بیٹا شیروے، اس نے بغاوت کر دی، اپنے باپ ہی کو قتل کر دیا۔ کہاں؟ ایران میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے دن یہ لوگ ملنے آئے، بولا کہاں بھا جاتے؟ وہی ہم نے کل آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کو کسریٰ لے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہاں تو پوری دنیا ہی بدل گئی، اس کے بیٹے نے کسریٰ کو قتل کر دیا ہے۔ تو ان کو یقین نہیں آیا، بولا کہ دیکھیے اگر آپ کی بات غلط نکلی تو پھر آپ کا انجام برا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا کہ اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ اس کی سلطنت کو پھاڑ دے۔ بالکل ویسے ہوا، بالکل ویسے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ دونوں نکلے، پھر پہلے یمن کا جو یہ تھا بازان، اس کے پاس گئے، بولا کہ دیکھو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے گئے تمہارے حکم پر، لیکن ہم کو ایسے جواب آیا۔ اب وہ زمانہ موبائل اور ٹیلی گرام کا زمانہ تو نہیں تھا۔ وہاں سے قاصد ایران گئے، وہاں جانا کر معلوم ہوا اور وہاں سے خط آیا کہ کسریٰ قتل کیا جا چکا ہے، بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ شیروہ کی طرف سے پیغام آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارض نہ کیا جائے، ان کو کچھ بھی نہ کہا جائے۔ بیٹے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سارا یمن مسلمان ہو گیا۔ یمن کے اکثر لوگ مسلمان ہوئے صرف اس وجہ سے کہ یہ غیب کی باتیں تھیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی تھی۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بچوں، آپ سب سے یہ کہنا ہے کہ زمانے کی رفتار کے ساتھ ہم چلیں۔ دوسری قومیں جو ہم مسلمانوں کے ساتھ ہم کو اچھا دیکھنا نہیں چاہتی، بہت اپ ڈیٹ ہو چکی، بہت سامنے جا چکی، اپنی تعلیم میں، اپنی دوسری چیزوں میں بہت آگے جا چکی۔ میں ہر مسلمان بچے سے دل کے ٹکڑے سے کہوں گا کہ آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیں، اپنی تعلیمی قابلیت کو بڑھائیں، اس ملک کی اور اپنے قوم کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس پر توجہ دیں، اور ان رذائل سے، غلط کاموں سے، غلط چیزوں سے، غلط افکار سے، غلط جماعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ ہم کو جہنم میں لے جانے والی ہیں، جنت سے دور کرنے والی ہیں۔ اپنی فکر کریں، اپنے گھر بار کی فکر کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی فکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں امین کہلاتے تھے، امانت دار کہلاتے تھے۔ میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنے اخلاق کو اتنا بلند کریں، اپنے اچھے اخلاق والے بنیں، اپنی شکل و صورت، اپنا لباس، اپنے کیریکٹر اور اپنی تعلیمی قابلیت، اپنے آپ کو اچھا بنائیں تاکہ قوم تم پر فخر کر سکے کہ یہ ہمارا نونہال نوجوان ہے، ایک مسلم نوجوان ہے جس کے اتنے پاکیزہ اخلاق ہیں۔ دوستو عزیزو، انہی چند باتوں پر
میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے پھر ایک بار سارے لوگوں سے کہوں گا کہ نیک اعمال میں جلدی کریں، یہ فتنے جو رونما ہونے والے ہیں، اور اسی طرح جو کمیونٹی کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو کسی کے ذمہ دار ہیں، اب اس مسجد کے ہم ذمہ دار ہیں، یہ مسجد 100 برسوں سے چلتی، 100 ہمارے باپ دادا پردادا کتنے لوگوں نے یہاں ان کے قدم پڑے ہیں، انہوں نے اس پر اپنا پیسہ لگایا ہے، کتنی محنتیں کی ہیں، اس میں سے کچھ زندہ ہیں، کچھ دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس مسجد میں ہم صرف خیر ہی خیر کریں، بھلائی بھلائی کریں اور اس کو دین کے کام میں استعمال کریں جتنا ہو سکے۔ تو اسی کے اعلان کے طور پر میں کہوں گا کہ بڑا اچھا موقع ہے کہ علماء باہر سے آتے ہیں، اچھی اچھی باتیں آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ ہفتے کے دن شیخ ظفر الحسن صاحب کا تقریر ہے، بڑی اچھی تقریر ہے، تو آپ ہفتے کے دن فری ہیں تو آپ ضرور آ جائیں، تقریر سنیں، بیٹھیں کہ کیسے کیسے وہ بتائیں گے، کتنی اچھی باتیں آپ کو بتائیں گے۔ یعنی کل ہفتے کے دن مغرب سے عشاء تک اسی مسجد میں بیان ہے۔ اپنے سارے رشتہ داروں کو، عورتوں کو، خواتین، بچوں کو، ساروں کو لیتے آئیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان علماء کے علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اے الہ العالمین، جتنے ہمارے نوجوان ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، یا اللہ سب کو اچھے اخلاق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تیری نعمتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا بھی عطا فرما، شفا کلیہ عطا فرما، شفا عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے رحم و کرم میں شامل کر۔ اے الہ العالمین، ہمارے جو لوگ قبروں میں جا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، یا اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ ان جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔